رمضان شریف میں اپنی زبان میں کہوں ہول سیل میں مغفرت ہوتی ہے، ہول سیل میں بخشش ہوتی ہے، یعنی کہ اتنی بڑی تعداد میں مغفرت ہوتی ہے کہ کوئی مومن بچتا نہیں ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں جب ماہ رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ رحمت کی ہوا چلاتا ہے، رحمت کی ہوا چلتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جس پر رحمت کی نظر پڑ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیو اللہ اکبر، سردیوں کے آنے سے پہلے سردیوں کا انتظام کرنے والوں، گرمیوں سے آنے سے پہلے گرمیوں کا انتظام کرنے والوں، بارش کے آنے سے پہلے بارش کا انتظام کرنے والوں، موسم بہار عبادت کا رہا ہے، اس سے پہلے اپنی مغفرت کا انتظام کر لو اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو مولا تو جسے پہلی شب میں رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا ان میں میرا بھی انتخاب کر لے تاکہ میری بھی بخشش ہو جائے۔ جو سب سے بڑی نعمت ملے گی اسے مغفرت کہتے ہیں، اور یاد رکھنا مغفرت وہ نعمت ہے جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے۔ اس وقت تو پوری دنیا کے اندر 250 کروڑ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، یا 200 کروڑ کی تعداد بھی ہو سکتی ہے، مگر کون جنتی ہے اس کا حتمی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، کون جہنمی ہے اس کا حتمی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ایک بات یاد رکھنا، برا نہیں ماننا، اس میں بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو زمین پہ بیٹھے وہ بخشے جائیں گے، اس میں بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو منبر پہ بیٹھے وہ بخشے نہ جائیں، اس لیے کہ بخشش بخشش ہے، مغفرت مغفرت ہے۔ قرآن کہتا ہے فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں گے بخشیں گے، اور کہا جاتا ہے وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، اگر چاہا جائے گا تو نبی کے بیٹے کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اگر چاہا جائے گا تو اصحاب کہف کی دہلیز پہ بیٹھنے والے کتے کو بھی جنت عطا کی جائے گی۔ اس لیے یاد رکھو اللہ نے روزی کا اعلان، روزی کا وعدہ سب کے لیے کیا ہے، دوستوں کو بھی روزی دیں گے، دشمن کو بھی دیں گے، اللہ اکبر، باغی کو بھی دیں گے، وفادار کو بھی دیں گے، ابو بکر کو بھی دیں گے، ابو جہل کو بھی دیں گے، فرعون کو بھی دیں گے، موسیٰ کو بھی دیں گے، ابراہیم کو بھی دیں گے، نمرود کو بھی دیں گے، روزی سب کو دی جائے گی۔ معاذ اللہ جو خدا کو گالیاں دیتے ہیں، میرا اللہ کیسا رزاق ہے، کیسا کریم ہے، سبحان اللہ، جو خدا کو گالیاں دیتے ہیں، جو خدا کے وجود کو نہیں مانتے، اللہ انہیں بھی روزی عطا کرتا ہے۔ میں تو یہاں سوچتا ہوں یا اللہ جب تجھ سے ملاقات ہوگی تو کیسا مزہ آئے گا، جب تو نے محمد رسول اللہ جیسے کریم کو پیدا کیا ہے، تیرا پیدا کیا ہوا کریم ایسا ہے تو پیدا کرنے والے تیرے کرم کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تو فرمائے اس کے کرم کا کیا ٹھکانہ ہے، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پر آئے تو نوازنے زمانے۔ اللہ کے بندو سنو، روزی سب کو دیتا ہے، ہر ایک کو عطا کرتا ہے، چونٹیوں کو بھی روزی دیتا ہے، سمندر کی تہ میں مچھلیوں کو بھی روزی دیتا ہے، وہ ہر ایک کو روزی عطا کرتا ہے، مگر یہ بھی سن لو جس روزی کا وعدہ سب سے کیا ہے مگر مغفرت کا وعدہ کسی سے نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ چند خوش نصیب ہے جن کو انگلیوں کے پوروں پہ شمار کر سکتے ہو، انہی لوگوں سے چند لوگوں سے مغفرت کا وعدہ ہے۔ اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے تاکہ تمہیں مغفرت کی اہمیت سمجھ میں آئے، بخشش کی اہمیت سمجھ میں آئے۔ سن لو میرے بھائیو، جن کو مغفرت عطا کر دی گئی اس کو جنت عطا کر دی گئی، اسی لیے ہر مرنے والے کے لیے ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں، مرنے والے کے لیے ایک ہی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے مغفرت اتنی بڑی چیز ہے، اللہ کے رسول جو شافع یوم النشور ہے، جن کے سر پر تاج شفاعت سجایا گیا ہے، جن کے اشارے ابرو سے ہم جیسے کروڑوں بخشے جائیں گے، میرے امام کہتے ہیں ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا، دل بس خوف سے پتوں سے اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ اللہ کے بندو سن لو، اللہ اپنے محبوب سے جس کے اشارے ابرو پر لوگوں کو بخشا جائے گا، ہر ایک مصطفیٰ جان رحمت کی طرف
حاجت ہوگی. میرے امام کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. مجھے بتاؤ سب ان سے جنت پائیں گے, سب کی رسائی ان تک ہوگی, ان کی رسائی خدا تک ہے. اس کے باوجود بھی مغفرت کی اہمیت بتانے کے لیے قدرت اپنے محبوب سے کہتی ہے قل, آپ کہیے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. محبوب سے کہلایا جا رہا ہے حبیب تم یہ دعا کرو رب اغفر, اللہ مجھے بخش, میری مغفرت کر. حالانکہ حضور کے ساتھ اللہ نے بخشش کا وعدہ کیا, ان کے صدقے میں ان کے اگلے پچھلے بخشے جائیں. ارے وہ میں کہتا ہوں وہ اشارہ کر دیں, ان کے اشارے ابرو پر ہم جیسے کروڑوں بے حساب جنت میں چلے جائیں. مگر مسلمانوں مغفرت کی اہمیت کو سمجھو. محبوب سے کہلوایا جا رہا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, اے اللہ میری مغفرت فرما, مجھ پہ رحم فرما, اور تو بے شک سب سے بڑھ کر رحم کرنے والوں میں رحم کرنے والا ہے. یہ مغفرت ہے. مغفرت کے لیے کوشش کرو. اس دنیا میں آئے ہو بخشش کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے, اور دنیا سے جانے سے پہلے مغفرت کا پروانہ حاصل کر لو. مغفرت اتنی آسان نہیں جتنا جلسوں کے ناظموں نے آسان کر دیا, اور مغفرت اتنی مشکل نہیں جتنا تبلیغی جماعت کے لوگوں نے مشکل کر دیا. دونوں کے درمیان ہے وہ تو نہایت سستا سودا, بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. مغفرت کا آسان ذریعہ کیا ہے اسی پہ گفتگو کرتا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف لے جا رہے ہیں. غور سے سننا, اسی ایک روایت پہ میری بات پوری ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں. پہلے زینے پہ قدم رکھا, فرمایا آمین. دوسرے زینے پہ قدم رکھا, فرمایا آمین. تیسرے زینے پہ قدم رکھا, فرمایا آمین. اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کو جب آمین کہتے ہوئے صحابہ نے سنا حیران ہو گئے, مگر وہ جانتے تھے کہ جو حضور دیکھتے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ سکتے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ مکمل فرمایا تو اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان, حضور یہ بتائیں کہ آپ نے 3 مرتبہ الگ الگ زینے پر آمین کیوں فرمایا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی میرے پاس منبر پر چڑھتے ہوئے سید الملائکہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر ہوئے تھے, اور انہوں نے 3 دعائیں کی. تو میں نے تینوں دعاؤں کو جو ہے وہ ان کی دعا پر آمین کہا. میں نے جب پہلے زینے پہ قدم رکھا تو دعا کی, دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو دعا کی, تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو دعا کی. اب آئیے میں آپ کے سامنے ترتیب کو ملحوظ نہ رکھتے ہوئے بطور مفہوم جو ہے اس دعا کا خلاصہ پیش کرتا ہوں. انہوں نے عرض کی اللہ جو ماہ رمضان شریف پائے اور پانے کے بعد اس میں عبادت کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے, اپنی مغفرت نہ کروا لے, تو اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دے. پتا چلا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم منبر پہ جا رہے ہیں. یوں تو ہم جب منبر پہ جاتے ہیں, ایک عام امام منبر پہ جاتا ہے, اس وقت تو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے, مگر امام الانبیاء منبر پہ جا رہے ہیں, آبروئے منبر پہ جا رہے ہیں, آبروئے منبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں. اللہ اکبر, جان ایمان منبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں. ہر منبر کی آبرو جس کے قدم ناز سے وابستہ ہے وہ منبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں. سید الایام ہے, جمعہ دنوں کا سردار ہے, وقتوں کا سردار ہے, اماموں کا سردار ہے, فرشتوں کا سردار ہے, فرشتوں کا سردار دعا کر رہا ہے. اے اللہ جو ماہ رمضان المبارک پائے اور اس میں عبادت کر کے محنت کر کے اپنی بخشش سے کروا لے, تو اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دے. اس وقت میرے آقا
آقا نے آمین فرمایا۔ اب میں آگے بڑھنے سے پہلے عرض کروں گا چند دنوں کے بعد وہ موسم بہار آنے والا ہے جس کو ماہ رمضان شریف کہتے ہیں۔ آج کل ہمارے نوجوان جلسوں میں آتے تو ہیں مگر عبادت کی طرف توجہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ماہ رمضان المبارک آنے والا ہے، عبادتوں کا مہینہ آنے والا ہے، مواسات کا مہینہ آنے والا ہے، جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، جس کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے، جس کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں رمضان المبارک کو؟ رمضان شریف میں اپنی زبان میں کہوں ہول سیل میں مغفرت ہوتی ہے، ہول سیل میں بخشش ہوتی ہے، یعنی کہ اتنی بڑی تعداد میں مغفرت ہوتی ہے کہ کوئی مومن بچتا نہیں ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں جب ماہ رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے تو اس وقت اللہ تعالی رحمت کی ہوا چلاتا ہے، رحمت کی ہوا چلتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جس پر رحمت کی نظر پڑ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ اکبر، سردیوں کے آنے سے پہلے سردیوں کا انتظام کرنے والوں، گرمیوں سے آنے سے پہلے گرمیوں کا انتظام کرنے والوں، بارش کے آنے سے پہلے بارش کا انتظام کرنے والوں، موسم بہار عبادت کا رہا ہے اس سے پہلے اپنی مغفرت کا انتظام کر لو اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو مولا تو جسے پہلی شب میں رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا ان میں میرا بھی انتخاب کر لے تاکہ میری بھی بخشش ہو جائے، میری بھی نجات ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جمع الجماعہ کی روایت ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی روزانہ 10 لاکھ بندے کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ان کی مغفرت کرتا ہے۔ کن لوگوں کو؟ اللہ اکبر، جن پر جہنم کا عذاب واجب ہو چکا ہے، اللہ اکبر، یہ 10 لاکھ لوگ۔ اور پھر فرمایا افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے 60,000 بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور جب جمعہ کا دن آتا ہے ہر لمحے میں اللہ تعالی 10 لاکھ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور جب جمعہ کی آخری گھڑی آتی ہے ماہ رمضان شریف کے اندر تو 24 گھنٹے میں جتنوں کو بخشا گیا ہے ان کی تعداد کے برابر اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں ماہ رمضان شریف کو کرکٹ کا مہینہ نہ بناؤ، رات بھر لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں اور دن بھر سوتے پڑے رہتے ہیں، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اب تو لوگ جو ہے سیریل دیکھتے ہیں، اب تو لوگ موبائل میں گیم کھیلتے ہیں۔ روزہ رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رمضان کا ایک روزہ اگر کوئی جان بوجھ کے چھوڑ کے پوری زندگی روزہ رکھتا رہے ماہ رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا عام دنوں کے 1000 روزے اس سے افضل ماہ رمضان کا ایک روزہ ہے۔ اور میرے آقا روزے کی فضیلت بیان کرتے ہیں، ہر عبادت کا صلہ نیکی ہے یا جنت ہے، نماز پڑھو نیکی ملے گی یا جنت ملے گی، عبادت کرو نیکی ملے گی یا جنت ملے گی، حج کرو نیکی ملے گی جنت ملے گی، قربانی دو نیکی ملے گی جنت ملے گی، صدقہ دو نیکی ملے گی جنت ملے گی، ماں باپ کی خدمت کرو نیکی ملے گی جنت ملے گی۔ مگر روزہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی روزے دار کو خدا مل جائے گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسرا لقائے رحمان کے وقت ہوتی ہے، یعنی روزے داروں کو اللہ کے دیدار کا شربت پلایا جائے گا۔ افطار کے وقت تو تم ٹھنڈے ٹھنڈے شربت پیتے ہو، مگر جب رحمان کے دیدار کا جب شربت پلایا جائے گا اس وقت کیسے مزے آئیں گے۔ ارے اندازہ تو کرو جب اس کا محبوب اتنا خوبصورت ہے تو ایسے محبوب کو بنانے والے خدا کے حسن کا عالم کیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید امین القادری صاحب خدا کا دیدار کرو گے، اپنے مولا کا دیدار
کروں قربان جائیں اللہ اکبر خدا کے حسن کا عالم کیا ہوگا کیا مزے آئیں گے صحابہ نے کہا آقا ہم اپنے اللہ کو کیسے دیکھیں گے میرے آقا فرماتے ہیں جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو ویسے تم اپنے خدا کا دیدار کرو گے اللہ اکبر اس لیے روزہ رکھو کچھ لوگ بہانہ کرتے ہیں مولانا کام پہ جانا ہوتا ہے ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے یہ کرنا ہوتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے اس لیے میں روزہ نہیں رکھ پاتا بہانہ نہ کرو روزہ رکھ کر کے دیکھو ایک بات میں آپ کو بتاؤں میرے آقا فرماتے ہیں روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ اگر علامہ روح الامین صاحب کو اور موقع ملتا تو وہ نماز پہ آتے روزے پر بھی آتے آج کل لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں آج پوری دنیا کے حکیم اور ڈاکٹر صحت کے لیے فاسٹنگ پر زور دے رہے ہیں فاسٹنگ کرو وزن کم کرنا ہے تو فاسٹنگ کرو بیماریوں سے بچنا ہے تو یہ لوگ آج فاسٹنگ کی بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا روزہ رکھو صحت مند ہو جائے آج ہم لوگ جو ہے کھا کر مریض ہے اور ہمارے اسلاف بھوکے رہ کر صحت مند بے شک بے شک آج 60-70 سال کی عمر میں لوگ قبرستان میں چلے جاتے مر جاتے ہیں کھا کر اور ہمارے اسلاف روزے سے رہتے تھے اور 90 سال تک 100 سال تک ان کی عمریں کتنی لمبی ہوتی تھی سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار کی عمر کے بارے میں دیکھیے سینکڑوں سال کی عمر ہوئی شاہ منور الہ آبادی کی عمر سینکڑوں سال کی ہوئی اسی طریقے سے ہمارے اسلاف عمر دراز ہوتے تھے اگر عمر میں درازی چاہتے ہو تو روزوں کو لازم پکڑو اور میں تو آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں صحت مند رہنا ہے تو رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ مہینے کے 3 روزے بھی اپنے اوپر لازم کرو ایام 20 کے روزے 13, 14 اور 15 چاند کی تاریخ کے روزے اللہ کے رسول اس کو سفر میں بھی ترک نہیں کرتے تھے آپ یہ روزوں کو لازم کر کے دیکھیں اس کی برکت آپ کو ملے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایام 20 کے روزے رکھنے والوں کے چہرے قیامت کے دن ایسے چمکیں گے جیسے چودھویں رات کا چاند چمکتا ہے میرے بھائیوں رمضان شریف آ رہا ہے رمضان شریف کا فائدہ اٹھا لو اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ ابھی آپ نے علماء سے سنا ہوگا شب برات میں اللہ کہتا ہے مجھ سے روزی مانگو مجھ سے دعائیں کر لو مجھ سے مغفرت یہ شب برات ایک شب برات نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے رمضان شریف کی ہر رات میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع صبح صادق تک اللہ اپنے بندوں پر خاص تجلی کرتا ہے وہ آسمان دنیا پر نزول اجلال کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے وہ آنے جانے سے پاک ہے وہ خاص تجلی فرماتا ہے رمضان شریف کی ہر رات میں اور وہ کہتا ہے میرے بندوں مجھ سے مغفرت مانگ لو میں تمہیں مغفرت عطا کروں مجھ سے روزی مانگ لو میں تمہیں روزی عطا کروں مجھ سے رزق مانگ لو میں تمہیں رزق عطا کروں مجھ سے اولاد مانگ لو میں تمہیں اولاد عطا کروں مجھ سے دعائیں مانگ لو تاکہ میں تمہاری دعائیں قبول کر لوں او سال بھر پریشان رہنے والوں کبھی تعویذ کے چکر میں کبھی وظیفوں کے چکر میں کبھی اس کا در کبھی اس کا در کبھی اس کا در اے میری قوم کے جوانوں اگر اپنی پھوٹی تقدیر سنوارنا ہے اگر اپنی بگڑی تقدیر سنوارنا ہے اپنا سویا ہوا مقدر سنوارنا ہے اللہ کے رسول کے ذریعے اعلان کرایا جا رہا ہے میرے بندوں مجھ سے دعا کر لو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا ارے ذرا گڑ گڑا کر کے دیکھ لو روزی رمضان شریف میں مانگ کر دیکھ لو سال بھر تک کشادگی نہ ہو تو پھر ہمارا دامن پکڑنا کیونکہ ہمیں اپنے نبی کی زبان پر یقین ہے اللہ اکبر لیکن افسوس کی بات یہ ہے رمضان شریف کی راتوں میں جاگتے تو ہو لیکن عبادت نہیں کرتے گڑ گڑاتے نہیں بلکہ آج کل تو ایسا ہو گیا افطار اور سحری کے موقع پر رمضان کے پروگرام کے نام پر پڑوسی ملکوں نے اتنی باتیں پھیلائی ہے کہ جو عین دعا اور عبادت کا وقت ہوتا ہے لوگ ٹی وی کا منہ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں بتائیے میں مذہبی پروگرام دیکھنے کا مخالف نہیں ہوں لیکن جو عبادت کا وقت ہے تم ٹی وی کا منہ پکڑ کے بیٹھتے ہو موبائل کا منہ پکڑ کے بیٹھتے ہو ارے افطار اور سحری کے وقت جب روزے دار دعا کرتے ہیں تو اللہ کے 70,000 فرشتے تمہاری دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے اترتے ہیں
تم کتنے مقدس ہو جاتے ہو جب روزہ رکھتے ہو. آؤ نا اپنے خدا کے قریب ہو جائیں, آؤ مغفرت کا پروانہ حاصل کریں. اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے پھر میرے آقا فرماتے ہیں دوسرے زینے پر جب میں نے قدم رکھا تو جبریل نے دعا کی, اے اللہ تیرے محبوب کا جب نام لیا جائے کسی محفل میں اور اس وقت جو تیرے حبیب پہ درود نہ پڑھے تو اس کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے, وہ بھی تیری رحمت سے محروم ہو جائے. آج محفلوں میں بار بار تقریروں میں نام لیا جاتا ہے, توجہ کرنا, میں تو دیکھتا ہوں کہ بعض دیندار لوگ بھی حضور کا نام لیے جانے پر درود نہیں پڑھتے. جب کوئی حضور کہے تو آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے, بار بار کہو, ہر بار کہو حضور علیہ السلام. کوئی سرکار حضور کی طرف نسبت کر کے کہے تم کہو صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کہے تم کہو صلی اللہ علیہ وسلم. شرماؤ مت, اس لیے کہ درود وہ عمل ہے, ہر عمل کے مردود ہونے کا خطرہ ہے مگر درود کبھی مردود نہیں ہے, درود ہمیشہ مقبول ہے. بزرگوں نے فرمایا جس عبادت کے راستے جاؤ گے خطرہ ہے کہ رد کر دیا جائے مگر درود کے دروازوں سے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں قبولیت کا شرف عطا کر دے گا. اس لیے درود کو لازم پکڑو. اور محفلوں میں تو نعرہ لگانے میں سب کی آواز نکلتی ہے لیکن درود پڑھنے میں آواز نہیں نکلتی. درود کو کیا سمجھا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. لوگ ہم سے کہتے ہیں حضور کے دیدار کا کوئی وظیفہ ہے, میں نے کہا درود سے بڑا کوئی وظیفہ دیدار رسول کا نہیں. لوگ کہتے ہیں مدینہ منورہ جانا ہے, دولت نہیں ہے. اے میری قوم کے جوانوں, کوئی دولت سے مدینے نہیں جاتا بلکہ حضور کی عزت سے مدینہ منورہ جاتا ہے, حضور کی عطا سے جاتا ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, یہ بڑے کرم کے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اگر مدینہ منورہ جانا چاہتے ہو کثرت سے درود پڑھا کرو. ایک بات بتاؤں, زبان میں تاثیر ہوگی, درود پڑھو, چہرے چمکیں گے, درود پڑھو, اولاد فرما بردار ہوگی, درود پڑھو, مصیبتیں ٹلے گی, درود پڑھو. یہ کام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑی بھی بنا دیتا ہے. سبنا میں محمد, حضور کا نام لیا کرو, حضور پہ درود پڑھا کرو. کم سے کم 500 مرتبہ ہر امتی ضرور درود پڑھا کرے. پتا ہے آپ کو 500 مرتبہ درود پڑھنے میں صرف 10 منٹ لگتے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مختصر سا درود شریف ہے, 10 منٹ میں ہو جاتا ہے. اور اگر 1000 بار درود پڑھو گے نا تو میرے آقا فرماتے ہیں 1000 مرتبہ درود پڑھنے والا اس سے پہلے اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ میرا دیدار نہ کر لے, جب تک کہ جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو بتانا دیا جائے. میرے بھائیوں, کیوں کسی کی غیبت کرتے ہو, کیوں کسی کی چگلی کرتے ہو, کیوں کسی کا ذکر کرتے ہو؟ اپنی محفل میں کسی اور کا ذکر کرنے کی بجائے اپنے محبوب کا ذکر کیا کرو. آپ کو پتا ہے سلطان محمود غزنوی ان کے انتقال کے بعد برسوں بعد ان کی قبر کھلی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا, تو لوگوں کو پتا چلا یہ بادشاہ ہو کر اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک 1000 مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت پہ درود نہیں پڑھ لیتا تھا. یاد رکھنا, جو کثرت سے درود پڑھے گا اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا, جو کثرت سے درود پڑھے گا اس کی قبر کی مٹی اس کے جسم کو نہیں کھائے گی. درود پر تو بہت سی باتیں ہیں. ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے, مدینہ منورہ جانے کے شائقین اس کو غور سے سنیں, یہ بہت پرانا نہیں, ابھی ماضی قریب کا واقعہ ہے. گجرات کی سرزمین پر, مولانا گجرات سے آئے ہیں اس لیے گجرات کی سرزمین پر ایک عاشق رسول رہتا تھا, بڑا غریب تھا, بڑا مفلس تھا. یاد رکھنا عشق رسول وہ دولت ہے جو صرف مالداروں کو نہیں ملتی بلکہ غریبوں کو بھی ملا کرتی ہے. عشق رسول وہ دولت ہے جو صرف خوبصورتوں کو نہیں ملا کرتی, کم خوبصورت لوگوں کو بھی مل جایا کرتی ہے. عشق رسول وہ دولت ہے جو صرف پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں ملتی, ان پڑھ لوگوں کو بھی مل جایا کرتی ہے. ایک بات اور عرض کر دوں, عشق رسول صرف متقی لوگوں کو ملا نہیں کرتی بلکہ عشق رسول وہ دولت ہے کبھی کم متقی لوگوں کو بھی مل جاتی ہے. اور یاد رکھنا جسے عشق مصطفیٰ مل گیا اسے خیر کثیر مل گیا. عشق سے بڑی دنیا میں کوئی دولت ہے نہیں, بلکہ یہ سن لے جو عاشق رسول بن جاتا ہے
ہے وہ فرشتوں کے آگے نکل جاتا ہے، جہاں فرشتوں کی حد پرواز ختم ہو جاتی ہے کبھی کبھی عاشق اس کے آگے نکل جاتا ہے۔ یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی ٹھکے رہ گیا بام تک، کوئی کشا سے گزر گیا۔ حضور پہ درود پڑھا کرو۔ وہ سنگ تراش تھا، سنگ تراش سمجھتے ہو یعنی پتھر تراشنے والا۔ درود شریف کی کتاب ہے جس کا نام دلائل الخیرات ہے، اس کو پوری دلائل الخیرات زبانی یاد تھی۔ وہ درود پڑھتا تھا اور کیسے جب بھی کوئی کام شروع کرتا تھا تو پہلے دلائل الخیرات کا ایک چیپٹر، ایک سبق، ایک باب، اس کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بعض صوفیہ نے اس کو 8 حصوں میں، بعض نے اس کو 7 حصوں میں، بہت خوبصورت سے گئے اس میں درود شریف کے۔ اللہ والے اکثر اس کو ورد میں رکھتے ہیں۔ میں اپنے بزرگوں سے گزارش کروں گا، حالانکہ میں ان کا چھوٹا بھائی، ان کا نالین بردار ہوں، علماء سے کہتا ہوں بہت مصروف رہتے ہیں، ہو سکے تو دلائل الخیرات شریف کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ صرف 10 منٹ لگتے ہیں ایک چیپٹر پڑھنے میں، اور جب آپ پڑھنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو کبھی 6 اور 7 منٹ میں بھی نپٹ جاتا ہے۔ درود شریف کی کتاب دلائل الخیرات کو اپنے اس کتاب کو پڑھنے والے ولی بن، بہت بڑی چیز ہے یہ، بہت بڑی چیز۔ میرے بھائی، جس درود کو پڑھنے سے شہد کی مکھیاں کڑوے کسیلے پھولوں کو شہد میں تبدیل کر دیتی ہے، اس درود کی برکت سے ہمارا کون سا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ حضور سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے تو درود پڑھو، درود درود درود۔ بلکہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں درود کے رنگ میں اتنا رنگ جاؤ کہ سوتے رہو تو بھی تمہارا دل درود پڑھتا رہے۔ درود کے فضائل کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ درود پھر درود ہے، درود صرف درود ہے۔ ایک بار درود کی طرف آ کر کے دیکھو، درود شریف پڑھ کر دیکھو تو سنگ تراش تھا، پتھر تراشنے سے پہلے روزانہ ہر ایک چیپٹر، دوسرا پتھر تراشنا، دوسرا چیپٹر پڑھا، دوسرا باب پڑھا، تیسرا پتھر تراشنا، وہ پڑھتا رہتا تھا، پتھر تراشتا ہے۔ اور اس کو جب درود پڑھتا ہے نا تو آدمی حضور یاد آتا ہے، اور جب حضور یاد آتے ہیں، حضور کب یاد آتے ہیں؟ میں اکثر کہتا ہوں پہلے وہ ہمیں یاد کرتے ہیں پھر وہ ہمیں یاد آتے ہیں۔ سلی گڑی والوں، وہ تو ہمیں ہمیشہ یاد ہی کرتے ہیں، یہ تو اور بات ہے کہ ہم انہیں بھول گئے۔ جو نہ بھولا ہم فقیروں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، حضور کو یاد کرتے رہو۔ پھر دیکھو نصیبہ کیسے چمکتا ہے۔ کیا ہوا؟ رو رہا، حضور کی یاد میں رو رہا، اور حضور کے عشق میں رونے سے بڑی بھی کوئی عبادت نہیں ہے۔ بہرحال روتے روتے آنکھ لگی تو کیا دیکھا؟ ایک تخت بچھا ہے۔ اللہ کے رسول اس کے خواب میں تشریف لائے اور اس سے کہتے اے نوجوان، میرے گنبد کا کنگرا ٹوٹ گیا ہے، تم آؤ اور آ کر اس کو تعمیر کرو۔ یہ دیوانہ جیسے یہ حضور کی طرف سے دعوت سنتا ہے خواب میں، آنکھ کھل جاتی ہے اور پورا گھر خوشبو سے معطر تھا۔ دیوانے نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، جھولا اٹھا کر کندھے پہ ڈالا اور بندرگاہ کی طرف چل پڑا۔ نہ ٹکٹ ہے نہ پیسے ہیں، اس زمانے میں ویزا اور پاسپورٹ کا سسٹم نہیں تھا۔ اللہ اکبر، وہ نکلا تو کیا دیکھا؟ ایک جہاز ہے جو جدہ کی طرف جا رہا ہے، مگر ملاح کے لاکھ کوشش کرنے پر وہ جہاز آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اندازہ تو فرمائے، میرے نبی کے اختیار پھر اختیار ہے۔ ارے جو ہواؤں کو روک دے، جو چاند کے ٹکڑے کر دے، جو سورج کو پلٹا دے، اس کے لیے جہاز کو روکنا کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ اللہ، میرے نبی کے اختیار کا علم تو یہ ہے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریہ کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریہ کو سرا کر دے۔ اللہ اللہ، جہاز رکا ہے، کوششیں ہو رہی ہے، جہاز آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ اللہ اکبر، اس دیوانے کو بوجھل قدموں سے لوگوں نے جہاز کی طرف آتا دیکھا۔ ملاح نے کہا کہ کوئی نورانی صورت والا ایک اللہ کا فقیر معلوم ہوتا ہے، اسی لیے شاید جہاز نہیں چل رہا ہے۔ اس سے پوچھا کدھر کا ارادہ
ارادہ ہے؟ اس نے کہا مدینے جانا ہے۔ جہاز جدہ جا رہا تھا، اس نے کہا مدینے جانا ہے۔ عاشقوں کی طبیعت یہی ہے، کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ جس نے کہا تھا مجھ سے کہ نہضت کدھر کی ہے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس بات در کی ہے۔ مدینے جانا ہے، مدینے جانا ہے، آؤ بیٹھو۔ جیسے ہی جہاز کے اندر اس عاشق کو بٹھایا، تھوڑی سی حرکت پر جہاز چلنے لگا۔ اب ذرا توجہ کرنا، عاشق سر جھکا کر بیٹھا ہے، دن تیزی کے ساتھ گزرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہجر کے لمحات بہت جلدی نہیں گزرا کرتے، وصل کے لمحات بہت تیزی سے گزرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہم جیسے گرے پڑے لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ اڑ کر کے چلے جائیں۔ وہ تو بہت بڑا عاشق تھا، وہ تو سچا عاشق رسول تھا، اس کے لیے بہت بار ہو رہا تھا۔ بہرحال جدہ کے قریب جب جہاز پہنچا، اس کو خیال آیا سب کو اس کے معلم لینے آئیں گے، میرا تو کوئی معلم ہی نہیں ہے، مجھے کون لینے آئے گا؟ لیکن جیسے ہی جہاز سے اتر رہے تھے، حیرت ہوئی کہ مدینہ منورہ کے گورنر، مدینہ منورہ کے خلیفہ وہاں پر موجود ہیں، اور ہر آنے والے سے پوچھتے ہیں گجرات سے سنگ تراش تم ہو، گجرات کے سنگ تراش تم ہو، گجرات کے سب لوگ بڑھتے جاتے ہیں۔ آخر یہ جھولا لے کر پھٹے پرانے کپڑے پر اللہ اکبر، اللہ کا فقیر عاشق رسول درود پڑھتے نکلا تو کہا تم سنگ تراش ہو، گجرات سے آنے والے ہو؟ ہاں میں ہی ہوں، لیکن تمہیں کیسے پتا کہ میں سنگ تراش گجرات سے آنے والا ہوں؟ اللہ اکبر، اور تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں شریف مدینہ ہوں، مدینہ منورہ کا گورنر ہوں۔ مدینے کا گورنر میرے لیے پوچھ رہا ہے، آخر تمہیں پتا کیسے چلا کہ میں گجرات کا سنگ تراش ہوں؟ کہا سنو، خواب میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے تھے اور میرے آقا نے فرمایا شریف مدینہ اگر مجھے اپنا مہمان بنانا چاہتے ہو تو میرا ایک عاشق سنگ تراش گجرات سے آ رہا ہے، اس کی خدمت کرنا گویا تم نے میری مہمان بنانا، گویا کہ تم نے مجھے اپنا مہمان بنا لیا۔ اللہ اکبر، عاشق سو رو پڑا، میں تو سوچ رہا تھا مجھے جدہ سے کون لے جائے گا، مگر وارے مصطفیٰ جان رحمت تمہاری مہمانی پر قربان، تمہاری شان میزبانی پر قربان۔ وقت کے تاجدار کو ایک فقیر کے لیے ساحل سمندر پہ کھڑا کر دیا، اور اس کے بعد شریف مدینہ پورے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اس عاشق رسول کو مدینہ منورہ لے جاتا ہے۔ یہ کھا لے، یہ کر لے، وہ کر لے، کچھ نہیں، میں جس کام کے لیے آیا ہوں اسی کام سے مجھے جانا ہے۔ کیا کام سے آئے ہو؟ حضور نے فرمایا میرا کنگرا ٹوٹ گیا ہے، گنبد کا تمہیں تعمیر کرنا ہے۔ ارے کروڑوں امتیوں میں کنگرے کی تعمیر کے لیے نگاہ کس پہ پڑ رہی ہے؟ درود پڑھنے والے عاشق پہ پڑ رہی ہے، حضور کے ڈنکے بجانے والے عاشق پہ پڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر، وہ پھر عاشق رسول غسل کرتا ہے، اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے اور ساز و سامان لے کر گنبد کی طرف چڑھتا ہے۔ ہائے ہائے، ہزاروں اقراب و ابدال نگاہوں سے جس گنبد کو بوسہ دیتے ہیں، اس گنبد پہ چڑھنے کا شرف جسے نصیب ہو رہا ہے وہ گجرات ایک معمولی سا سنگ تراش ہے۔ اندازہ تو فرمائے، کمر میں رسی باندھ کر وہ چڑھا، اس کے بعد اس نے گنبد کا کنگرا تعمیر کیا۔ سب انتظار میں کھڑے تھے، چلو آئیں گے تو خدمت کریں گے، آئیں گے تو میزبانی کریں گے، آئیں گے تو مہمان نوازی کریں گے۔ لیکن جب کنگرا تعمیر ہوا وہ گنبد پہ لپٹ گیا، اس کی گردن ڈھلک گئی، لوگ انتظار کر رہے تھے آؤ تو خدمت کریں، آؤ تو خدمت کریں۔ جب دیر تک کوئی آواز نہ آئی تو خادموں کو اوپر چڑھایا گیا تو لوگوں نے بتایا اس کی تو روح قفس انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آتی ہے، اس کی قسمت پہ فدا تخت شہید کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو، دیکھو درود نے اس کو کہاں پہنچا دیا۔ اس لیے جب بھی حضور کا ذکر ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرو، حضور پہ درود پڑھا کرو۔ واجب کتنی مرتبہ ہے، فرض کتنی مرتبہ ہے، میں اس میں نہیں الجھانا چاہتا، میں تو کہتا ہوں ہم عشق کے بندے ہیں، جب جب یار کا نام لیا جائے تب تب حضور پہ درود پڑھا جائے، جب جب یار کا نام لیا جائے حضور پہ درود پڑھا جائے۔ تیسری اور آخری بات اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میں تیسرے زینے پہ میں نے قدم رکھا تو جبریل نے کہا یا اللہ
जो अपने माँ बाप में से किसी को बुढ़ापे में पाए, एक को या दोनों को, और उनकी खिदमत करके वो अपने ऊपर जन्नत लाजिम न कर ले, तो उनको भी अपनी रहमत से दूर कर दे। हुजूर फरमाते मैंने उस पे भी आमीन कहा। आज माँ बाप मसला कश्मीर बने हुए माँ बाप, माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं है, माँ बाप की अहमियत भी नहीं है, माँ बाप से ताल्लुक भी कल्बी नहीं है, बल्कि हालात ये है अगर पिकनिक पर जाना हो, पार्टी में जाना हो, दोस्तों के साथ खेल कूद के लिए जाना हो, कॉफी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो हर दोस्त तो अपनी जेब से पैसे निकालता है या कार्ड निकालता है, मैं बिल दूंगा, मैं बिल दूंगा, मैं बिल दूंगा। और जब माँ बाप दवाखाने में और हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो चारों भाई आपस में लड़ते हैं, पांचों भाई आपस में लड़ते हैं, तू बिल देगा, तेरी माँ नहीं है, तू बिल देगा, तेरा बाप नहीं है। आपसे पूछता है, जो माँ बाप जन्नत की तुम्हारे लिए, आज उन माँ बाप से तुम दूर हो। जन्नत को जंगलों में जलसों में तलाश करने वालों, जन्नत ना जंगलों में मिलेगी ना जलसों में मिलेगी, जन्नत तो तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप की शक्ल में मौजूद है। वाह वाह, बेशक। मैं चंद दिनों पहले सौराष्ट्र गुजरात के इलाके में गया था, वहां के लोग सैयदों से बहुत प्यार करते हैं। वो बिल्कुल बॉर्डर का जो इलाका है, बाड़मेर वगैरह का इलाका, कई फुट दूर जूते और चप्पल उतार कर फिर सैयदों से मिलने आते हैं और बगैर नजर के कोई नहीं मिलता। मैं खुश हुआ, लेकिन मैंने उनसे कहा, जितने जूते चप्पल उतार करके तुम हमसे मुसाफा कर रहे हो, हाथ चूम रहे हो, पैर चूम रहे हो, मैं दुआ देता हूं अल्लाह तुम्हारी नस्लों को आबाद रखे, लेकिन जो रवैया हमारे साथ है, क्या यही रवैया तुम्हारा तुम्हारे माँ बाप के साथ भी है? अभी अल्लामा रूहुल अमीन साहब तशरीफ लाए, अल्लामा नजीर साहब, ये सैयद मुफ्ती सैयद अहमद कबीर साहब और भी उलमा हैं, हम भी आए, मौलाना सिद्दीक साहब, अल्लामा सिद्दीक साहब भी। आपकी सबकी तमन्ना ये है, एक बार मुसाफा जी, एक बार मुसाफा, हाथ चूमना है। मैं इस पे कभी लोगों को मना भी नहीं करता, ठीक है, वैसे हाथ चूमने के बड़ी तारीखें, निशानात हाथों पर मौजूद है, मुझे उस पर गुस्सा भी नहीं। और मैं तो कहता हूं बुजुर्गों के हाथ चूमने का मौका मिले तो चूम लो, क्योंकि इमाम हसन बसरी के एक बादशाह ने हाथ चूमे थे, अल्लाह ने सिर्फ हाथ चूमने पे उसको जन्नत दी। लेकिन मैं यहाँ आपसे सिलीगुड़ी वालों और अपने नौजवानों से, अपनी माए और बहनों से पूछता हूँ कि आप सैयदों के हाथ चूमने के लिए, उलमा के हाथ चूमने के लिए एक दूसरे पे गिर पड़ते हो, मगर यहाँ जितने उलमा बैठे, अगर मैं गलती करूं तो ये मेरी इस्लाह करेंगे, सही कहूं तो मेरी तायीद करेंगे। आप कोई भी सैयद साहब, ये बात तो मैं कह सकता हूं, कोई और कहेगा तो उसको गलत रंग दे, कोई भी कितना ही बड़ा सैयद अगर आपके लिए दुआ करे, सैयद की दुआ कबूल होती, लेकिन अल्लाह बेनियाज है, अगर चाहे तो वो तुम्हारे हक में सैयद की हुई दुआ भी रद्द कर सकता है, कबूल होती, लेकिन वो रद्द मुद्दे नहीं है, उसको कबूल करना उस पर लाजिम नहीं है। अल्लाह पर कुछ लाजिम नहीं है, बेनियाज है, हम सब उसके बंदे हैं। वो अगर सारी जिंदगी की इबादत को रद्द कर दे तो भी कोई उससे पूछ नहीं सकता कि क्यों रद्द किया। कितना भी बड़ा वली, मैं ये बात उलमा की मौजूदगी में, मुफ्तियों की मौजूदगी, मुफ्तियाने किराम की मौजूदगी में कह रहा हूं, फिर ये कह रहा हूं इनको हक है मेरी इस्लाह करने। कितना भी बड़ा वली अगर दुआ करे, अल्लाह बेनियाज है, वलियों की दुआ वो कबूल करता है, लेकिन अगर चाहे तो वो वली की दुआ जो आपके हक में हो रही वो रद्द भी कर सकता है, वो कर सकता है, पॉसिबल है, मुमकिन है, क्योंकि वो बेनियाज है, वो बेनियाज है। मेरे भाई, जब उसने किसी हजारों साल इबादत करने वालों की इबादत को रद्द ही नहीं किया, बल्कि उसके गले में लानत का तोक डाल दिया, बलामा दाऊद का अंजाम क्या हुआ? मेरे भाई गौर करो, सोचो, अपने माँ बाप को सताने वालों, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने वालों, माँ बाप का दिल दुखाने वालों, माँ बाप को अज़ियत देने वालों
किसी की भी दुआ, बड़े से बड़े बुजुर्ग, बड़े से बड़े सैयद, बड़े से बड़े पीर की दुआ अल्लाह कबूल ही करता है, लेकिन अगर चाहे तो रद्द कर दे। लेकिन अल्लाह के सच्चे रसूल ने फरमाया, जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह माँ बाप की दुआ को औलाद के हक में कभी रद्द नहीं करता, कभी रद्द नहीं करता। ये मौलाना ज़ीशान जैसे नाज़िम हजरात जब हम लोग स्टेज पर आते कहते हैं इनके चेहरे को देखो तो इबादत का सवाब, इबादत है। मैं कहता हूं अगर जो गुमान किया है वाकई हम वैसे नेक हैं तो इबादत का सवाब मिलेगा, वरना मिंबर पर सर झुकाकर मक्कारी कर रहे हैं और कमरे में जाके गड़बड़ कर रहे हैं तो क्या इबादत का सवाब मिलेगा? नमाजों में सोते पड़े तो क्या इबादत का सवाब मिलेगा? जन्नतियों को देखकर इबादत का सवाब मिलता है, जहन्नमी और बेअमल लोगों को देख करके इबादत का सवाब तो नहीं मिलता है। ये बात तो है ना, तवज्जो करना, बहुत ध्यान से सुनना। कोई कितना भी मेकअप करके आए मिंबर पे, आप उसको देख करके अगर चले वो वाकई नेक भी है तो सवाब जो मिलेगा वो उतना ही मिलेगा, जितना मिलेगा मिलना उतना मिलेगा। लेकिन वो माँ बाप जिनके सीधे साधे चेहरे जिस पे झुर्रियां पड़ी है, कोई मेकअप नहीं, कोई साबुन नहीं, कोई फेस वॉश नहीं, लेकिन और फिर यहां इबादत का सवाब तकवे की बुनियाद पर है। अगर तकवा नहीं है तो इबादत का सवाब नहीं मिलेगा हमें देखकर, नमाज नहीं है तो इबादत का सवाब नहीं मिलेगा हमें देखकर। अगर वाकई जैसे दिखते वैसे नहीं है, लोगों के सामने मक्कारी में मुत्तकी बनते हैं और तन्हाई के अंदर शैतान का नंगा नाच बनते हैं, इल्ला माशाअल्लाह, तो कोई सवाब नहीं मिलेगा। मगर सुन लो, यहाँ तकवे की परहेजगारी की बुनियाद पर सवाब है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप न नमाजी है, न रोजेदार है, न नेक है, न मुत्तकी है, सिर्फ माँ बाप है और उनकी फरमाबरदार औलाद हो। तुम उनको जब जब देखते हो तब तब अल्लाह तुम्हें मकबूल हज का सवाब को हज करता है और पता नहीं कबूल है कि रद्द है, लाखों रुपए खर्च करके कबूलियत की कोई सनद नहीं है। ऐ माँ बाप को देखने वाले, तू जितनी मर्तबा बैठेगा अल्लाह तुझे उतनी मर्तबा मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। 10 मर्तबा देखे तो 10 मर्तबा, 20 मर्तबा देखे तो 20 मर्तबा, 100 मर्तबा देखे तो 100 मर्तबा। अफसोस अपने माँ बाप के पास बैठने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। दोस्तों के पास घंटों बैठते हैं और माँ बाप इंतजार करते हैं मेरा बेटा या मेरी बेटी आकर मेरे पास 10 मिनट तो बैठते हो अपने माँ बाप के पास नहीं बैठते। और एक बात आप सुन लें, हम बच्चे थे जितनी जरूरत हमें अपने माँ बाप की थी, बुढ़ापे में उतनी ही जरूरत हमारे माँ बाप को हमारी होती है। माँ बाप को कुछ मत दो, सिर्फ जाके बैठ भी जाओ ना तो उनका दिल बड़ा हो जाता है, उनके हाथ चूम लो तो उनका सीना 56 का हो जाता है। ये सूदखोरों के चेहरे क्या सीने क्या 56 के होंगे, ये सीना 56 का उनका होता है। जो माँ बाप के जब तुम हाथ चूमते हो, जब तुम उनकी कदम बोसी करते हो। और एक बात ये भी याद रखना, आजकल के नौजवान छोकरों को पता ही नहीं माँ बाप क्या है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते माँ बाप राजी अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज अल्लाह नाराज। यहां तक फरमाया अगर किसी के माँ बाप नाराज है तो अल्लाह उसकी नमाजें और उसकी दुआएं भी कबूल नहीं करता। माँ बाप को बहन के यहाँ छोड़ दिया, माँ बाप को यहाँ छोड़ दिया, और अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे, जो अपने माँ बाप की खिदमत करके माँ बाप को राजी न कर ले, अपनी मगफिरत न करवा ले, जन्नती न हो जाए, अल्लाह उसे अपनी रहमत से दूर कर दे। यहाँ मुझे एक बात याद आती है और उसे पे मैं बात पूरी करता हूँ। आजकल के नौजवान चाहते माँ बाप को छोड़ के सब हासिल कर ले। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, माँ बाप को छोड़कर तुम कुछ हासिल नहीं कर सकते। कोई खुशी तुम्हारे दामन में नहीं। मैं दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, आगाह करने के लिए। हम तो अपने मुखालिफिन के लिए बद्दुआ नहीं करते, आप तो हमसे मोहब्बत करते हो। नात खानों पर आप पैसे लुटाते हो, देना चाहिए नात खानों को, नजर मना नहीं करता, मैं किसी चीज से मना नहीं कर रहा। क्या ऐसे कभी माँ बाप पे भी लुटाया है? अपने पीरों के आगे हाथ बांध के खड़े रहते हो, ऐसे ही हाथ बांध के कभी माँ बाप के आगे भी खड़े रहे हो?
اپنے مرشدوں کے جوتے سیدھی کرنے کے لیے جھگڑتے ہو، کبھی اپنے ماں باپ کے بھی جوتے ایسے سیدھی کرتے ہو؟ یہ بات میں آپ سے کہہ دوں، تمہارا سب سے بڑا مرشد تمہارے ماں باپ ہے۔ اگر تم نے ماں باپ کو چھوڑ دیا، میرے بھائی اپنے ماں باپ کے تم جوتے کبھی سیدھے نہیں کرتے۔ اپنے ماں باپ پیروں کو بلاؤ گے تو دیسی کھینے میں دیسی گھی میں کھانا پکاؤ گے، پکاؤ، مجھے منع نہیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں کسی چیز پہ، لوگ برا میں کیوں منع کروں گا؟ میں کہتا ہوں وہ بھی کرو، لیکن پہلے نمبر پہ تمہارا سب سے بڑا پیر تمہارے ماں باپ ہے۔ اگر آپ نے کسی کے مرید نہیں ہوئے، بات یاد رکھنا، اگر پیر کامل نہیں ہے تو وہ آپ کو خدا تک نہیں پہنچا سکتا، لیکن ماں باپ کامل نہ بھی ہو، نہ متقی ہے نہ پرہیزگار ہے، اگر وہ دعا کر دیں، دعا کر دیں، پیر کے خدا تک پہنچانے کے لیے کامل ہونا ضروری ہے، لیکن ماں باپ بے نمازی ہے، شرابی ہے، جواری ہے، کچھ بھی ہے، ان کی دعا لگ گئی تو جہاں تک پیر نہیں پہنچا سکتا، اس کی آگے تمہیں ماں باپ کی دعا پہنچا سکتا۔ میں اپنی پوری گفتگو کا ذمہ دار اکیلا ہوں، میں اپنی پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں۔ یاد رکھنا، ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھنے والوں، آج ماں باپ مسجد کے سینے پہ بیٹھ کر بھیک مانگ رہے ہیں، آج ماں باپ سڑکوں پر بھیک مانگ رہے ہیں۔ مسلمانوں، مصطفیٰ جان رحمت کے امتیوں کا یہ حال ہو گیا کہ وہ کتوں کو تو بستر میں لے کے سو رہے ہیں اور ماں باپ کی کھٹیا کو گھر کے باہر کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! جس دن تمہیں ماں باپ کی اہمیت سمجھ میں آئے گی، اس دن یہ چہرے رخصت ہو چکے ہوں گے۔ آج ایک فقیر بے نوا کے دل کی صدا ہے۔ تقریر تو آپ سن چکے علامہ صاحب سے، میں کوئی مقرر ہی نہیں ہوں، یہ صرف ایک فقیر بے نوا کی آواز ہے۔ اپنے ماں باپ کی قدر کر لو۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں میرے ابا نیک نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ ابا کے نیک ہونے کی وجہ سے تعظیم نہیں ہے، ابا کے ابا ہونے کی وجہ سے تعظیم ہے، اماں کے اماں ہونے کی وجہ سے تعظیم ہے۔ اور یاد رکھنا، اگر تم ان کا پاخانہ بھی دھلا دو تو بھی تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں اتنی بیمار ہے کہ میں ماں کا پاخانہ دھلاتا ہوں، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ میری ماں نے بچپن میں میرا پاخانہ دھلایا، میں نے بڑھاپے میں ماں کا دھلا دیا، برابری ہو گئی۔ میرے آقا نے مسکرا کے کہا، ماں میں اور تم میں فرق یہ ہے، جب ماں تمہارا پاخانہ دھلاتی تھی تو دعا کرتی تھی اللہ اس کی عمر دراز کر، اور جب تم لوگ بڑھاپے میں ماں باپ کا پاخانہ دھلتے ہو تو دل سے دعا کرتے ہو بہت بیمار ہے، اللہ اس کو اٹھا لے۔ دونوں کی سوچ میں فرق ہے۔ یاد رکھنا، ماں باپ بستر پہ ہو، ہنسنے کی بات نہیں میرے جوانوں، ماں باپ بستر پہ ہو تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کی دعائیں ولایت کے مقام تک پہنچا سکتی ہے، ان کی دعائیں تمہاری مصیبتوں کو دور کر سکتی ہے۔ کہاں کہاں دھکے کھا رہے ہو، تعویذ سے قسمت بدلنا چاہتے ہو، یاد رکھنا سب سے بڑا تعویذ تمہارے گھر میں ہے۔ وہ جب ہاتھ اٹھا دے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں پوری کائنات کسی کے لیے دعا کرے اور اکیلی ماں اس کے لیے بد دعا کرے، پوری کائنات کی دعا رد کر دی جائے گی، اکیلے ماں کی دعا قبول کر لی جائے گی۔ اور پوری کائنات دعا کرے، اکیلے ماں اس کے لیے بد دعا کرے، پوری کائنات کی دعا اللہ اکبر رد کر دی جائے گی، ماں کی بد دعا قبول کر لی جائے گی۔ ہزاروں سال کی محنتیں وہاں تک نہیں پہنچا سکتی جہاں ماں باپ کی دعا پہنچاتی ہے۔ دعا لے لو، اپنے ماں باپ کو خوش کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ ایک بات بتاؤں، ماں کتنا پیار کرتی ہے اپنے بچوں سے، باپ کتنا، ایک باپ اپنا پورا شباب اپنے بیٹے کے لیے قربان۔ یہ جو جوان ہوئے ہو نا، ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو جوان، اس میں باپ نے پورا شباب نچوڑا ہے، پورا شباب، نہ سردی دیکھا نہ گرمی دیکھا نہ برسات، کچھ نہیں دیکھا۔ آج تو مال کی فراوانی ہے، آج سے 20 سال پہلے ہندوستان میں اتنا مال نہیں تھا، اکثر لوگ غریب تھے، چند لوگ مالدار تھے 50 سال پہلے۔ ہاں، بستروں پہ پیشاب کرنے والوں، تمہارے گیلے بستر پہ ماں باپ سوتے تھے اور تمہیں اپنے سینے پہ تمہیں اپنے سینے پہ سلاتے تھے۔ نیم تھک کے آتا تھا باپ محنت کر کے، اور آدھی رات کو جب تمہارا پیٹ درد کرتا تھا تم روتے تھے،
باپ غصہ نہیں کرتا تھا, گود میں اٹھاتا تھا, تمہاری ماں کو دیتا تھا. دیکھو اس کو کیا ہو گیا. ماں دودھ پلاتی تھی پھر بھی چپ نہیں ہوتے تھے. ماں جانتی تھی کہ وہ تم اس کی بات نہیں سمجھتے, پھر بھی وہ منہ چوم کے کہتی تھی میرے لال تجھے کیا ہو گیا, بتانا تجھے کیا ہو گیا. بھول گئے جو تمہیں ایک گلاس پانی پلاتا ہے, ایک گلاس پانی, تم اس کو تھینک یو کہتے ہو, شکریہ کہتے ہو. جس نے اپنے خون کو دودھ کی شکل میں 2 سال تک قطرہ قطرہ تمہارے وجود میں نچوڑا, ان کو تھینک یو کہنا بھول گئے. بتاؤ کہاں گئے, کس دنیا میں زندگی گزار رہے, اور پھر اس پر تم یہ تمنا کرتے ہو کہ یہ ہوگا وہ ہوگا. مسلمانوں, سیدنا فاروق اعظم روایت کرتے ہیں, جس کو فقی ابو اللہ سمرقندی نے لکھا, کہ تم چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ کرتے ہو تو اس سے حضور کا دل دکھتا ہے. اس سے حضور کا دل. سوچو, اللہ قبر میں نبی کا اتنا خیال فرمائے کہ 70,000 فرشتے صبح کو بھیجے کہ شام تک تم درود پڑھو محبوب پر, اور 70,000 شام کو بھیجے کہ تم صبح تک درود پڑھو میرے نبی پر. اللہ خود بھی درود بھیجے, فرشتوں کو بھی درود بھیجوائے کہ تم بھی درود بھیجو, اور ایک بار جو فرشتہ آ جائے دوبارہ پھر وہ آ نہیں سکتا. اور ہم کیا بھیج رہے ہیں, زنا کے تیر, داڑھی مڈا کر تیر, گانے سن کر تیر, عورتوں پہ ظلم کر کے تیر, گناہوں کو کر کے تیر. سوچو, جو قوم, ایسی بھی قوم دنیا میں کوئی گزری ہے جو اپنے نبی کا دل چھننی کرے, نبی کے دل پہ نشتر لگائے. سوچو, دل, جس دل کا خیال قدرت کو اتنا ہے کہ صرف نظریں اٹھ جائے حسرت سے تو اللہ قبلہ بدل دے اور بتا دے کہ میں بے نیاز ہو کر تیری خوشی کے لیے قبلہ بدل سکتا ہوں, تو وہ بے نیاز ہو کر قبلہ بدل دے, اور ہم مجبور اور غلام ہو کر اپنی زندگی نہیں بدل سکتے, زندگی میں تبدیلی نہیں لا سکتے. ہزاروں کی محفلیں جمع ہو رہی ہے تقریر سننے کے لیے, زندگی بدلنے کتنے آ رہے ہیں, زندگی تبدیل کرنے کتنے آ رہے ہیں. بس اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں, یہی تو ہمارا رونا ہے کہ ہم سب کے دل کا خیال کرتے ہیں. دکان بند کر کے شادی میں کیوں جا رہے ہو پتا ہے, یار دوست کے بیٹے کی شادی ہے, میرا یار ناراض نہ ہو جائے. سمدھی کے گھر پر دکان بند کر کے میت میں اس لیے جا رہے ہو, یار میرے سمدھی کے باپ کی میت ہے, کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. سمدھی کی خوشی کے لیے دکان بند ہو سکتی ہے, دوست کی خوشی کے لیے دکان بند ہو سکتی ہے, رسول اللہ کی خوشی کے لیے کیا نماز کے وقت تو دکان بند نہیں ہو سکتی؟ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں, سب کی خوشی کا خیال کر رہے ہو, نبی کی خوشی کا خیال کب کرو گے؟ سب کے بلاوے پر جا رہے ہو, نبی کے بلاوے پر کب آؤ گے؟ یہ مؤذن جو 5,000 روپے کو تم نے رکھا ہے, یہ اس کی آواز نہیں ہے, آواز اس کی ہے, مگر وہ نبی کا نمائندہ بن کر تمہیں بلا رہا ہے. حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کے لیے. اس آواز کو معمولی مت سمجھنا, اس لیے کہ وہ رسول اللہ کا مقرر کردہ نمائندہ ہے جو 5 وقت بلا رہا ہے. ورنہ اذان کا مقصد تو صرف اتنا ہی ہے, حی علی الصلاۃ, بس. حی علی الصلاۃ کے علاوہ اذان کا مقصد کیا ہے؟ مگر اذان شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, یعنی نماز کے لیے بلانے والا شروع کر رہا ہے. مجھے جس نے کھڑا کیا ہے, جس کا میں نمائندہ بن کر کے تمہیں بلا رہا ہوں, وہ کوئی معمولی ہستی نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. ذہن میں سوال آتا ہے, جب اللہ سب سے بڑا ہے تو وہ ہے کیسا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس کی نشانی کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول. سب سے بڑی نشانی ہے. بولنا کیا چاہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ. آؤ نماز کی طرف, نماز کی طرف آؤں گا تو کیا ملے گا؟ حی علی الفلاح. نماز کے لیے آنا تیرا کام ہے, کامیابی عطا کرنا اس کے کرم پر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت اولاد رسول حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ. بحیثیت مسلمان ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد
ہمیں اٹھایا جائے گا. یہ عقیدہ اتنا واضح ہے کہ تقریباً 70% قرآن اسی کی وضاحت کر رہا ہے. تقریباً قرآن مقدس کا 1/3 حصہ، قرآن مقدس کی 70% آیتیں اس عقیدہ آخرت کے بارے میں بار بار اس کو دہرا رہا ہے. اور مکے کے لوگ اسی کے منکر تھے. وہ ہڈیاں اٹھا کر کے لاتے اور کہتے کہ کیا محمد عربی کہتے ہیں کہ ان کے اندر جان پڑ جائے گی؟ جو ہڈیاں پگھل چکی ہیں زمین کے اندر، کیا ان کو پھر سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ قرآن نے الگ الگ رنگ میں مرنے کے بعد اٹھنے کی دلیلیں پیش کی. ایک مقام پر تو یہ فرمایا کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اس کو دوسری مرتبہ پیدا کرنے میں کیا حرج ہے؟ پہلی مرتبہ بھی تو اسی نے پیدا کیا. بلکہ کہیں پر فرمایا کہ تم لوگ انکار کرتے ہو، کیف تکفرون باللہ اموات، کہ تم انکار کرتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے. پھر اللہ رب العزت دلیل دیتا ہے کہ پھر اس نے تمہیں زندہ کیا اور پھر تمہیں مارے گا، اور اللہ تبارک و تعالی پھر تمہیں زندہ فرمائے گا. الگ الگ انداز سے قرآن مقدس نے جو ہے وہ باس بادل موت کے عقیدے کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا. اور یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. جیسے اللہ کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہ جاتا، ویسے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنے والا بھی مسلمان نہیں رہ جاتا. یہ عقیدہ آخرت اتنا ضروری ہے، اور کہیں نہ کہیں اس عقیدے کو ہم اپنے دل و دماغ کے اندر عملی طور پر مدھم کر رہے ہیں یا اس کو بھولتے جا رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر آپ جائزہ لے لیں کہ جتنے بھی جرائم ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، سب کا جو بنیادی طور پر اس کی وجہ اگر نظر آئے گی تو یہ کہ انسان مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا جو بنیادی عقیدہ ہے اس کو بھولتا جا رہا ہے، اس کو فراموش کرتا جا رہا ہے. اگر دنیا کے اندر بدکاری عام ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا اور اٹھنے کے بعد جواب دینا، اس کا عقیدہ کہیں نہ کہیں دلوں کے اندر مدھم پڑتا جا رہا ہے. اس لیے کہ جب ایک انسان یہ سوچ لے، اللہ اکبر، صرف ایک چھوٹا سا بچہ یہ سوچ لے کہ میرے امتحان ہونے والے ہیں، تو بچہ بھی بزرگوں سے ملتا ہے. وہ بچہ جس کا پورا عقیدتوں کا محور چاکلیٹ ہے، جس کی پوری محبتوں کا محور کھلونا ہے، لیکن جب امتحانات کے دلوں میں ملتا ہے تو اپنے بزرگوں کو کہتا ہے دعا کریے کہ میں پاس ہو جاؤں، دعا کریے کہ مجھے کامیابی مل جائے. مجھے بتائیں، اگر امتحان پر یقین ایک چھوٹے سے بچے کو ہو جائے تو وہ بچہ بھی اس کی فکر کرنے لگتا ہے کہ نتیجہ کیا آئے گا. مسلمانوں بتاؤ تو صحیح، اگر بچے کو امتحان کا یقین ہو جائے اور فیل ہونے اور پاس ہونے کے فوائد اور نقصانات پتہ چل جائے تو وہ بچہ پوری طاقت جھونک دیتا ہے کہ میں کسی طرح سے امتحان میں کامیاب ہو جاؤں. چھوٹے بچے امتحان کے دنوں میں کھیلنا کودنا چھوڑ دیتے ہیں، راتوں کو اسٹڈی کرنے لگتے ہیں، رات جگنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر، کیا ہم اپنے بچوں سے بھی غیر گزرے ہو گئے؟ انہیں امتحان کے خیال نے کھیلنے سے باز رکھا ہے، انہیں امتحان کے خیال نے کودنے سے باز رکھا ہے، انہیں امتحان کے خیال نے سونے سے باز رکھا ہے. مسلمانوں، اپنا بھی تو ایک امتحان ہونے والا ہے، اور امتحان لینے والا ایگزامینر کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے. اور وہ خود فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ انسان اس سے حساب لیا جائے گا. اللہ اکبر، اندازہ فرمائے، اور حساب کون لے گا؟ اللہ تبارک و تعالی. دنیا کا ایگزامینر اللہ اکبر رشوت لے کر کے انسان کو چھوڑ سکتا ہے. دنیا کا ایگزامینر دباؤ میں آ کر کے
کچھ نمبرات بڑھا سکتا ہے، لیکن وہ ایگزامینر تو ایسا ہے، اللہ اکبر، اس کی شان بے نیازی کا اندازہ کرو۔ اب ذرا توجہ فرمانا، اس کی شان بے نیازی کا اندازہ کرو، وہ کیسا امتحان لینے والا ہے، وہ کیسا سوال پوچھنے والا ہے، وہ کیسا حساب لینے والا ہے۔ اللہ اکبر، کہ اگر معصوم شجر ممنوعہ کو ہاتھ میں لے لے تو وہ اس معصوم سے اپنی غیرت کی بنیاد پر اس کے کپڑے بھی واپس لے لیتا ہے، اس کو جنت سے بھی نکال دیتا ہے، اور اللہ اکبر، پھر وہ معصوم 200 سال تک کے دعائیں کرتا ہے، پکارتا ہے۔ تو شان بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ اس کو 200 سال تک جواب بھی نہیں دیا جاتا۔ اللہ اللہ، اہل سنت کے اعتبار سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ آدم سے ناراض نہ ہوا تھا، حضرت آدم نے کوئی خطا بھی نہیں کی تھی، حضرت آدم نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا، بلکہ آدم سے تو لغزش پیغمبرانہ واقع ہوئی تھی، لغزش معصومیت واقع ہوئی تھی۔ اس کے باوجود بھی اس پہلے انسان کو جنت سے نکال کر کپڑے واپس لے کر، ذرا یہاں پر میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، ابن عباس سے لے کر مفتی احمد یار خان نعیمی تک آپ کسی کی بھی تفسیر اٹھا کر کے پڑھ لیں، حضرت آدم کو صرف جنت سے باہر نہیں کیا گیا بلکہ جنت کا لباس بھی واپس لے لیا گیا۔ تھوڑی دیر ذرا توجہ کریں، جس کو مسجود ملائکہ بنایا جاتا ہے، جس کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا جاتا ہے، جس کی تخلیق اپنے ہاتھوں سے کی جاتی ہے، جب غیرت پر آتے ہیں اور شان بے نیازی کا اظہار کرتے ہیں تو کپڑے تک واپس لے لیتے ہیں، تاکہ آگاہ ہو جاؤ، ہمارے رحیم و کریم ہونے پر دھوکہ مت کھانا، ہماری غیرت کا بھی اندازہ کر لو۔ جب معصوم مسجود ملائکہ بنانے کے بعد جنت سے باہر جا رہے ہیں، اور صرف جنت ہی سے نہیں جا رہے ہیں بلکہ کپڑے بھی واپس دیے جا رہے ہیں، تو بتاؤ تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا کیا انجام ہوگا، تم کہاں رہو گے؟ اور پھر کوئی خطا بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لغزش پیغمبرانہ ہے، اس پر جب غیرت کا اظہار یہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، جو لوگ زنا کرتے ہیں اور زنا کے بعد وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ نہیں مولانا اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، وہ ہمیں جنت ہی میں داخل فرمائے گا، کوئی لڑکوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہیں اور پھر یہ تصور کرتے ہیں کہ مولانا اللہ تو بخشنے والا ہے، وہ رحیم و کریم ہے، جو لوگ سود کے دھندے کر کے حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں پھر بھی ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ رحیم و کریم ہے، وہ ہمیں بخش دے گا، تو وہ یہ لوگ یہ سب چیزیں نہیں دیکھتے کیا کہ اللہ رب العزت نے پہلا انسان جو تمام نبیوں کا بابا ہے، جو تمام ولیوں کا بابا ہے، جو تمام صحابہ کا بابا ہے، یعنی سارے انسانوں کے جو باپ ہیں، ان کے ساتھ اظہار غیرت کر کے ہمیں متنبہ فرمایا، ہمیں تنبیہ فرمائی کہ ہماری شان بے نیازی کا اندازہ کرو، وہی اللہ ہم سے حساب لے گا، رب تبارک و تعالی حساب لے گا۔ اب بتاؤ مسلمانوں، ہم نے حساب کی کیا تیاری کی ہے؟ اچھا پرچہ بھی آؤٹ کر اللہ ہم سے کیا پوچھے گا، کیا کیا پوچھے گا؟ تو قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اللہ تم سے وہ بھی پوچھے گا، ذرہ برابر جرم کیا ہوگا اللہ تم سے وہ بھی پوچھے گا۔ آئیے مجھے بہت پوچھنے پر بہت بڑی بات یاد آ گئی ہے، آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، بہت خوبصورت انداز میں آپ لوگ سن رہے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ کچھ خوبصورت باتیں آپ کے سامنے کھولی جائے، کیونکہ آپ اچھے سے سن رہے ہیں، اس لیے کہ جہاں مجمع سننے والا ہو تو دل چاہتا ہے کہ کچھ دل کی باتیں کہی جائے۔ یوں تو سننے کے لیے سبھی آتے ہیں لیکن آپ کا بڑا اچھا انداز ہے سننے کا، اللہ کس سے کیا پوچھ سکتا ہے اس بارے میں کوئی بے نیاز نہیں، وہ کسی سے بھی کچھ بھی پوچھ سکتا ہے، کسی سے بھی کچھ بھی پوچھ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت سیرت کی تمام کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اب بہت دھیان سے سننا، آنے جانے والوں پر دھیان دینے کی بجائے اب آپ میری گفتگو کی طرف دھیان دیں۔ سیرت کی کتابوں میں سب نے یہ واقعہ لکھا ہے، ابن اسحاق کو بھی لے لیں اور ان کے بعد سارے سیرت نگار کم و بیش
الفاظ کی کمی زیادتی کے حوالے سے، لیکن واقعہ یہی ہے جس کا مفہوم پیش کیا جا رہا ہے. لیکن میں جہاں سے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ ابن منذری کے حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں بطور مفہوم. اب غور کریں، اس روایت کے راوی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. یوں تو صدیق اکبر کی سے روایتیں بہت کم مروی ہے، لیکن صدیق اکبر سے جو روایتیں ہیں ان روایتوں کا بھی کوئی جواب نہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، ایک بات اندازہ کرنے، صدیق وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں مولا علی نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ساری زمین والوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور تنہا ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو سب کے ایمان پر ابو بکر کا ایمان وزنی ہو جائے گا. یہ وہ ہستی ہے جنہیں صدیق سبحان اللہ. اور ان ایمان والوں میں ابو ہریرہ کا بھی ایمان ہے، بلال حبشی کا بھی ایمان ہے، خالد ابن ولید کا بھی ایمان ہے، غوث اعظم غریب نواز کا بھی ایمان ہے. اندازہ فرمائیں جس کے ایمان کی شان یہ ہو اس کے دل اور سینے کی حالت کا کیا عالم ہوگا. وہ صدیق اکبر جو صحابہ کے امام ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. اللہ اکبر. آئیے وہی صدیق اکبر روایت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. الفاظ میرے ہیں، مفہوم بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں. ابتدائی دن ہے مدینہ منورہ میں، اصحاب رسول ابھی نئے جو ہے وہ مدینہ طیبہ آئے ہیں. اللہ اکبر. حجروں کی تعمیر ابھی نئی ہوئی ہے، مسجد نبوی کی تعمیر نئی ہوئی ہے. حالات یہ ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ جیسے لوگ، اللہ اکبر، کبھی لنگی ہوتی ہے بدن پر، اوپر کا کرتا نہیں ہوتا. ان حالات میں زندگیاں گزار رہے ہیں. بلال حبشی کا حال یہ ہے کہ بھوک سے جب مجبور ہو جاتے ہیں تو زمین پر چت لیٹ جاتے ہیں تاکہ اپنے پیٹ کو آرام پہنچائیں. اللہ اکبر. اور خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے نام سے آپ نے کانفرنس رکھی ہے، ان کے گھر کا حال یہ ہے کہ 3 مہینے گزر جاتے ہیں تو چولہا نہیں جلتا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں 3 مہینے کوئی مبالغہ نہیں. یہ اللہ کے رسول کی سب سے پیاری زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرما رہی ہے. اللہ اکبر. آپ فرماتی ہیں 3 مہینے ہو جاتے، چولہا نہیں جلتا اللہ کے رسول کے گھر میں. تو صحابہ نے پوچھا جب حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا تو تم لوگ کن چیزوں پر اکتفا کرتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیسے زندگی گزارتے تھے؟ تو اس وقت اما عائشہ پاک فرماتی ہیں اس وقت ہم لوگ 2 کالی چیزوں پر اپنا وقت گزار لیتے تھے. آپ نے فرمایا جس کو حدیث میں روایت کیا گیا قالت اسودین، ہم 2 کالی چیزوں پر گزارا کر لیتے تھے. نمبر 1 کھجور، نمبر 2 پانی. اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے امام اہل سنت نے پانی کا رنگ جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پانی کا رنگ کالا ہے، اس لیے کہ لوگ اب تک پانی کو بے رنگ سمجھتے ہیں. لیکن مفتی 4 ملت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پانی کا رنگ خود متعین فرما دیا کہ پانی کا رنگ کالا ہوتا ہے. اس کی ایک الگ تحقیق، الگ تفصیل ہے، میرا عنوان وہ نہیں. لیکن ام المومنین کیا فرما رہی ہے؟ ہم 2 کالی چیزوں پر اکتفا کر لیا کرتے تھے، کھجور اور پانی. اللہ اکبر. اب آئیے اللہ حضور کے گھر کا یہ حال ہے. اس سے میں اپنے جوانوں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ جو یو پی کی زمین پر 5 وقت دیہات میں اذان گونج رہی ہے،
بہار، بنگال، شام، یمن، یہ جو زمینوں پر دیہاتوں میں بھی آواز اذان کی گونج رہی ہے، اس میں حضور علیہ السلام کی محنتیں کتنی ہیں؟ اتنی محنتیں کہ جس نے اپنے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلایا اور اسلام کی شمع کو جلانے کے لیے اتنی محنت فرمائی. ذرا غور تو کریں. اللہ اکبر. جب مسلمان ہو کر ہم اللہ کے دین کو پیٹھ کے پیچھے ڈالتے ہوں گے تو اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کو کتنی اذیت پہنچتی ہوگی، کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی، اس کا احساس کرو. کیونکہ پورا یہ جو مجمع ہے یہ سب اپنے آپ کو عاشق رسول کہلانے والا مجمع ہے. فلاح عربی لغت میں اتنا جامع لفظ ہے کہ ہر کامیابی کو یہ سمیٹ لیتا ہے. جس میں ہر کامیابی آ جائے اسی کو فلاح کہتے ہیں. فلاح سے بڑھ جامع کامیابی کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. اور اذان میں مقرر ہے حیا علی الفلاح. دولت کی کامیابی چاہیے نماز کی طرف آؤ، اولاد چاہیے نماز کی طرف آؤ، عزت چاہیے نماز کی طرف آؤ، بلندی چاہیے نماز کی طرف آؤ، حکومت چاہیے نماز کی طرف آؤ، تجارت چاہیے نماز کی طرف آؤ، عمر میں برکت چاہیے نماز کی طرف آؤ. حتیٰ کہ یاد رکھنا بڑے سے بڑا لیڈر زمین پر چمچے پال کر بازاری عزت تو حاصل کر سکتا ہے، مگر قبر میں عزت حاصل کرنا کسی کے بس کا نہیں ہے. مگر نماز وہ عظیم سرمایہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد آدمی قبر میں بھی عزت دار ہو جاتا ہے. شرط یہ کہ سینے میں عشق رسول ہو. میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. نماز پڑھو گے تو قبر میں فرشتے بھی عزت سے پیش. آپ کہتے ہو ٹرین میں ٹی سی عزت سے پیش نہیں آتا. میں نے کہا نماز پڑھا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا. حضور سے وفا کی ہوتی. یار قبر میں جب فرشتے عزت سے پیش آ سکتے ہیں تو ٹرین کے ٹی سی کی کیا حیثیت ہے؟ جو نبی سے وفاداری فرشتوں کے درمیان معزز بنا دے وہ پولیس کے درمیان معزز کیوں نہ بنائے گی؟ وہ مالداروں کے درمیان معزز کیوں نہ بنائے؟ آپ دیکھو بہت سارے علماء آپ کے درمیان آتے ہیں، ان کی معاشی حالت اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنی تمہاری ہوتی ہے، پھر بھی تم ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے رہتے ان کے سامنے؟ خدا نے کروڑ پتیوں کو ایک عالم کے سامنے ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑا کروا دیا؟ اللہ بتا رہا ہے دیکھ لے میرے وفادار پر انعام. یہاں مالداروں کو ہاتھ بندوا دیا ہے اور قبر میں نکیرین عزت کرتے نظر. نبی سے وفا تو کر کے دیکھو. سب کے لیے وفا، حضور کے لیے وفا نہیں. بات دور نکلی. عرض کر رہا تھا ابتدائی دور ہے اسلام کا مدینہ منورہ میں. صدیق اکبر راوی ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے اتنی بھوک لگی تھی کہ میرے گھر میں کچھ نہیں تھا. صدیق اکبر کہنے اور کئی دن ہو گئے تھے، تقریباً کم و بیش 3 دن. بھوک سے جب میرا پیٹ خالی ہوا اور کمر کی طرف لگنے لگا تو میں نے سوچا چلو دوپہر کی چلچلاتی دھوپ ہے، چل کر کے کسی کے گھر کچھ کھا لیں گے. دوپہر میں جب مجھے کوئی دیکھے گا کہ ابو بکر دوپہر میں دھوپ میں کہاں پھر رہے ہو تو پھر میں کہہ دوں گا کہ بھوک لگی ہے تو مجھے کچھ کھلا دے گا. ادھر صدیق اکبر نکلے، ادھر فاروق اعظم سے سامنا ہوا. فاروق اعظم اور صدیق دونوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا اور فاروق اعظم نے پوچھا ابو بکر میرے بھائی اس دھوپ میں چلچلاتی دھوپ میں کیوں نکلے ہو؟ اتنی دھوپ میں تو تم نکلتے بھی نہیں ہو، کیوں نکلے ہو؟ صدیق اکبر نے کہا عمر مجھے بھوک لگی ہے، 3 دن کا بھوکا ہوں، گھر میں کچھ نہیں ہے، اس لیے وہ بھوک مجھے گھر سے باہر لائی ہے. لیکن میرے بھائی عمر تم بھی تو اس دھوپ میں باہر نکلتے نہیں، تم کیوں نکلے ہو؟ کہا میرے بھائی جو تمہارا حال ہے وہی میرے گھر کا بھی حال ہے. 3 دن سے میں نے بھی کچھ نہیں کھایا. سوچا دوپہر کا وقت ہے، کوئی مجھے دیکھ لے گا پوچھے گا کہ اس دھوپ میں کیوں پھر رہے ہو تو کہوں گا بھوک لگی ہے تو کچھ کھا کر کے بھوک کو مٹا دوں گا. ابھی دونوں میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ آمنہ کے لال کاشان اقدس سے
مکمل شان و شوکت کے ساتھ باہر نکلے، جن کی شان میرے امام یوں کہتے ہیں: آسماں خوان، زمین خوان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی بے شک۔ سرکار کو آتے دیکھا، آقا نے دونوں کو سلام کیا، دونوں نے عرض کی: ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان آقا، اس چلچلاتی دھوپ میں آپ باہر نہیں تشریف لاتے، آپ اس دھوپ میں کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں کام بتا دے کیا ہے؟ آقا نے فرمایا: ابو بکر عمر، پہلے یہ بتاؤ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ آقا علیہ السلام نے کچھ کہنے کے بجائے فرمایا: تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ دونوں نے نظر جھکا کے کہا: قاسم نعمت سے یا رسول اللہ، 3 دن سے بھوکے ہیں، گھر میں کچھ ملا نہیں، باہر آ گئے، بھوک باہر لائی ہے کہ ہم کچھ کھا لے کسی کے یہاں جا کے، لیکن آقا آپ کیوں باہر آئے؟ سرکار نے فرمایا: تمہارے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا، لیکن اس وقت میرے گھر میں مہینہ بھر ہو گیا، مہینے بھر سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، مجھے بھی بھوک کی شدت نے بےتاب کیا، میں نے سوچا کسی کے گھر جا کر اس کو نوازا جائے اور اس کے گھر جا کے کچھ کھایا جائے۔ صحابہ رونے لگے۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ کہتا ہوں، صحابہ پر کچھ کمنٹ کرنے سے پہلے یہ قربانیاں بھی سوچ لیا کرو کہ کیا قربانیاں تھی۔ آج دوسروں کے دیکھا دیکھی اگر سنی کہلانے والے بھی اصحاب کی توہین کریں تو کتنی دکھ کی بات ہے۔ جو لوگ مسجد کا چندہ بھی نوٹ دیکھ کر دیتے ہوں ہفتے میں 1 دن اور امام کو اپنا غلام سمجھتے ہوں، وہ لوگ کمنٹ کریں گے ان صحابہ پر جنہوں نے اس طرح کی قربانیاں دیے، بھوکے رہ کر اللہ کے دین کی خدمت کی۔ کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ ہم سے تو 10 کی نوٹ بھی نکلتی ہے تو دیکھ کے نکلتی ہے، بلکہ بعض ظالم تو ایسے ہیں جہاں نوٹ کہیں نہیں چلتی، وہ مسجدوں میں اور مدرسوں میں چندہ دے کر لوگ چلاتے ہیں۔ یہ حالات ہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ اور وہ لوگ کن پہ کمنٹ کر رہے ہیں؟ جنہوں نے پوری دولت داؤ پہ لگا، پوری دولت قربان کر دی۔ حتیٰ کہ صدیق باوفا تو وہ ہے جس نے تبوک کے موقع پہ کرتا بھی چندے میں دے دیا اور ٹاٹ پہن لیا، اور جب پوچھا گیا کہ کرتا کیوں دے دیا چندے میں، کہنے لگے ہم جنگ پہ جا رہے ہیں اور میں جانتا ہوں مسلمانوں کے پاس شہید کو کفن دینے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے، اگر کوئی میرا بھائی شہید ہو جائے گا تو ابو بکر کا کرتا کفن کے لیے کام آ جائے گا۔ یہ ان کے جذبات تھے مسلمانوں۔ حق زندہ ہے تو حق کی آواز بھی زندہ رہے گی، اور یہی اہل سنت کا ترہ امتیاز ہے۔ ہم جہاں اہل بیت کے بے دام غلام ہیں، وہیں پر ہم صحابہ کے بھی بے دام غلام ہیں، اور قدرت نے ہمیں 2 ہاتھ اس لیے عطا کیے ہیں کہ ایک ہاتھ میں اصحاب کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل البیت کا دامن ہے، اسی لیے ہمارا بیڑا پار ہے۔ ہمارے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فاروق کو آقا نے فرمایا مہینے بھر سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، اور جب نکلے وہاں سے دونوں یار کو لے کر ایک صحابی کے باغ میں پہنچے، اسی باغ میں ان کا گھر تھا۔ وہ گئے تھے باغ میں کھجورے توڑ رہے تھے، ان کی بیوی کو اطلاع ملی کہ حضور آئے ہیں اپنے دونوں یاروں کے ساتھ۔ جلدی سے شوہر کو بلایا، وہ حضور کی اطلاع سن کر کچھ تاخیر سے آئے، یعنی قسم قسم کی کھجوریں لے کر تاکہ حضور کی میزبانی کریں۔ حضور کے آگے کھجوریں رکھ دی اور آقا سے عرض کیا آقا تھوڑی دیر انتظار کریں، میں بھی کھانا بناتا ہوں۔ جلدی سے بکری ذبح کی، اور بکری ذبح کرنے کے بعد جو ہے وہ بوٹیاں روٹیاں جو کی سامنے رکھا۔ اللہ کے رسول نے روٹیاں اور بوٹیاں دیکھی تو دیکھنے کے بعد کھانا دیکھتے رہ گئے۔ قاسم نعمت کھانے کو کچھ دیر تک دیکھتے رہ گئے۔ صحابہ نے عرض کی آقا جو ہے وہ شروع فرمائے، کھانے کا آغاز فرمائے۔ تو آقا نے اس صحابی جس کے گھر میں حضور بیٹھے تھے کہا اگر اجازت دو، حضور دنیا کو پیغام دے رہے ہیں، فرمایا اگر اجازت دو تو اس کھانے سے کچھ نکالنا چاہتا ہوں۔ روٹی اٹھائی جو کی، اس پہ کچھ بوٹیاں رکھی اور بوٹیاں رکھ کر آنکھ میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ جتنے دن سے میں بھوکا ہوں اتنے ہی دن سے میری بیٹی فاطمہ الزہرا بھی بھوکی ہے۔
जितने दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है, उतने ही दिन से मेरी बेटी फातिमा के घर चूल्हा नहीं जला है। जब ये ताजा खाना मेरे सामने आया तो मुझे मेरी बेटी फातिमा तो ज़हरा की भूख याद आ गई। एक काम करो, पहले उसे ले जाकर दे दो, मेरी बेटी खा ले, उसके बाद मैं खाऊंगा। और वो खाना जब सैयदा के घर पहुंचा, उसके बाद हुजूर ने खाना खाया। इतना पूरा वाकया इतना लंबा चौड़ा बयान करने के लिए एक ही वजह थी कि एक जुमला बयान करना था। हुजूर ने वो खाना खाया और खाने के बाद फिर हुजूर की आंख में आंसू आ गए, हुजूर रो पड़े। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जब भूखे थे तो नहीं रोए आप, और आप अब खाना खा के क्यों रो रहे? भाई रोना तो आदमी को भूखे पेट आएगा ना, कि मेरे पास खाना नहीं है। खा के रोने का मतलब क्या? अब आका ने जो फरमाया, यही एक जुमला पढ़ने के लिए इतना बड़ा वाकया मैंने पेश किया। गौर से सुनना, आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने कितना लजीज खाना हमें खिलाया ना, बकरी का गोश्त और जौ की रोटी। सैयदो ताम है, ये खानों का सरदार है। कितना लजीज खाना अल्लाह ने हमें खिलाया। अब मैं इस पे रो रहा हूं। अगर क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे इस खाने के बारे में सवाल करेगा तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूं? कौन कह रहे? एक महीने तक जिसके घर में चूल्हा नहीं जला, जो वजह तखलीक कायनात है, जो नबियों का सरदार है, जिसके लिए नेमतें पैदा की गई, जिसके लिए दुनिया बनाई गई, जिसके लिए किबला बदल दिया गया, जिसके इशारे अब्रों पे चांद टुकड़े कर दिया गया, जिसके इशारे पे सूरज पलटा दिया गया, उस रसूल को उम्मत को तालीम देते हुए ये एहसास है कि मैंने एक दिन, आज एक महीना चूल्हा बंद रखने के बाद आज बकरी का गोश्त और रोटी खाया है। अगर अल्लाह मुझे इसके बारे में पूछेगा मैं क्या जवाब दूं? हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम से कोई सवाल नहीं होना, वो तो शाफ़ी यौमुन नुशूर है। उन्हीं के इशारों पर लोग बख्शे जाएंगे। मेरे इमाम कहते हैं, मैं क्या, मेरे इस्या की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख तो काफी है। इशारा तेरा से पत्ता सा उड़ा जाता है, वरना हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। जिंदाबाद रसूल अलैहिस्सलाम को ये एहसास तालीम उम्मत के लिए बेचैन कर रहा है। अल्लाह मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? बताओ मेरे भाइयों, एक दिन में 2-2 मरतबा कपड़े बदलते हो, 3-3 मरतबा पेट भर के खाते। मैं मना नहीं कर रहा हूं, खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, कपड़े पहनने के लिए भी मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, जिस खाने के रंग में डूबकर रज़्ज़ाक़ को भूल गए हो, जिन कपड़ों के गुरूर में अल्लाह को भूल गए हो, वो हमसे पूछेगा और वो हमसे सवाल करेगा। कभी सोचा एक हफ्ते का हिसाब अगर अपना पीर ले ले तो हम हफ्ते भर का हिसाब पीर को नहीं दे सकते। जब अल्लाह पूरी जिंदगी का हिसाब हमसे लेगा तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? जो कुछ कर रहे हो फरिश्ते लिख रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हो फरिश्ते लिख रहे हैं, और ये सारा नामे अमाल जमा हो रहा है, और ये सारा नामे अमाल क़यामत के दिन हमारे हाथ में दिया जाएगा। और अल्लाह फरमाएगा, इक़रा किताबक, पढ़ अपना नामे अमाल। जो लोग रातों को ज़िना की फिल्में देखते हैं, थोड़ी देर के लिए वो तसव्वुर करें कि अल्लाह का सामना होगा जैसा कि उसकी शान है। ये पढ़ सकोगे कि मैंने फलां तारीख को फलां रात 3 घंटे तक ज़िना की फिल्म देखी थी खुदा के सामने। वो तो आमने सामने से पाक है, लेकिन सिर्फ उसकी जैसी शान है, खुदा का सामना है। ये पढ़ सकोगे कि मैंने लड़कों के साथ बदफेलियां की थी? सोचो, तवज्जो करो। हदीस पाक तो यह है, लड़कों के साथ बदफेली करने वाला कहीं भी मरे। अल्लाह ने कुछ फरिश्ते ऐसे पैदा किए जिनकी चोंच है परिंदों की तरह, कहीं भी मरता है उसको उठाते हैं और उठाकर वहां ले जाकर फेंक देते हैं जहां कौमे लूत पर अजाब आया था। ये गंदी फिल्में यही तरफ आपको ले जा रही है, गंदी फिल्में आपको यही गंदगी की तरफ ले जा रही है। आपको एहसास नहीं है, आप तो सोचो रात है, कौन देख रहा है? अकेला हूं, कौन देख रहा है? अल्लाह इरशाद फरमाता है, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तू जहां कहीं है अल्लाह तेरे साथ है।
اور کتنا ساتھ ہے تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تیری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اور ایک مقام پہ فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، حلال غذا سید العالمین وجہ تخلیق کائنات کھا لے تو روئیں، اس کے بارے میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ ہم تو گناہ کر رہے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں، اللہ کو حساب بھی دینا ہے، اللہ کو جواب بھی دینا ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت جیسی شخصیت کہتی ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اندازہ تو فرمائیں مسلمانوں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ آئیے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، دستار بندی بھی ہونی ہے، میں جلد اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ کون کون لوگ ہیں، کون کون لوگ ہیں، کون لوگ ہیں جو حساب کو یاد کر کے روتے رہے، حساب کو یاد کر کے روتے؟ سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جو مقام جبریل علیہ السلام کو فرشتوں میں حاصل ہے، وہ مقام ولیوں میں حضرت بایزید بسطامی کو حاصل ہے۔ سلطان العارفین بایزید البسطامی، آپ کو پیشاب ہوتا تھا خون کا پیشاب ہوتا تھا حضرت بایزید بسطامی کو۔ مریدین کو پتا چل گیا کہ بایزید کو خون کا پیشاب ہو رہا ہے، ہمدردی کی حضرت آپ جلدی سے کسی اچھے حکیم سے علاج کروا لیں کیونکہ آپ کو خون کا پیشاب ہو رہا ہے۔ فرمایا میرا علاج کسی حکیم کے پاس نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یہ جو خون کا پیشاب ہوتا ہے وہ بیماری سے نہیں ہوتا، بچپنے میں مجھ سے ایک غلطی اور گناہ ہو گیا تھا، جب مجھے یاد آتا ہے کہ اللہ اس غلطی کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گا بچپنے کی اس غلطی کا، تو اس جواب دینے کے تصور سے میرا جگر اللہ کے خوف سے پگھلنے لگتا ہے، اور پگھل کر پیشاب کے رستے سے بہتا ہے، تو تم کو لگتا ہے کہ خون کا پیشاب ہو رہا ہے۔ خون کا پیشاب نہیں ہو رہا ہے، یوم حساب کے خوف سے میرا جگر پگھل کر کے بہ رہا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، آخر اتنے جرائم کر کے اتنے بے خوف کیوں ہو؟ آخرت بھول گئے، آخرت کا تصور بھول گئے۔ حضرت سیدنا معروف الکرکی وہ بزرگ ہیں کہ غوث پاک فرماتے ہیں سب سے زیادہ اگر مجھے کسی مزار سے فیض ملا ہے تو وہ سیدنا معروف کرکی کا مزار ہے۔ غوث پاک جس کے مزار پہ جا کر چلا کرے وہ معروف کرکی کیسے بزرگ ہوں گے؟ غوث پاک کہتے ہیں اگر کوئی حاجت پیش آئے تو معروف کرکی کے وسیلے سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ معروف کرکی ہے، فرماتے ہیں 40 سال ہو گئے میں نے آسمان کی طرف کبھی نظر نہیں اٹھائی، 40 سال سے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو فرمایا ایک گناہ ہو گیا تھا، جب وہ گناہ یاد آتا ہے تو سوچتا ہوں کہ اللہ کو جواب کیا دوں گا، اسی شرم سے میں 40 سال سے آسمان کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اب معروف کر کے جس کے وسیلے سے غوث پاک دعا کرتے ہیں ان کا گناہ کیا تھا وہ بھی سن لے تاکہ آپ غلط فہمی کا شکار نہ رہیں۔ فرماتے لوگوں نے پوچھا حضرت وہ گناہ کیا ہو گیا تھا آپ سے؟ کوئی تو گناہ، بھئی ہم آج گناہ کی بات کریں تو لوگ اپنے پہ قیاس کرتے ہیں نا کہ میں نے جو کیا اس میں سے کچھ ہوا ہوگا، تو ذرا وہ گناہ بھی سن لے کہ وہ گناہ کیا تھا۔ فرماتے ہیں میں کپڑے کا بیوپاری ہوں، کپڑے بیچتا ہوں، مارکیٹ میں میری دکان تھی، ایک دن مارکیٹ میں آگ لگ گئی، رات کو آگ لگی، صبح کو میں پہنچا تو میرے پڑوسیوں کا سب کا مال جل گیا تھا، میری دکان صحیح سلامت تھی۔ خوشی میں نے کہا الحمدللہ، بس اسی گناہ پر میں پریشان ہوں۔ اپنی دکان بچنے پر میں نے خوشی میں اللہ کا شکر ادا کیا، اسی گناہ پر میں 40 سال سے آسمان کی طرف گیا۔ حضرت یہ بھی کوئی گناہ ہے؟ فرمایا کیا تجھے نہیں پتا مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، تو دوسرے کی دکان جلنے کا مجھے دکھ کیوں نہیں ہوا؟ سبحان اللہ۔ دوسرے کی دکان جلنے کا مجھے دکھ کیوں نہیں ہوا؟ اپنی دکان بچنے کی خوشی کیوں ہو گئی؟ میں سوچتا ہوں کہ اگر اللہ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ آخری بات سن لیں اینڈ پر، چونکہ یہ مدرسے کا جلسہ، دستار بندی کا جلسہ۔ عالم کی تعریف کیا ہے؟ عالم کون؟ وہ عالم
جس کو دیکھ کر رسول اللہ کو دیکھنے کا فیض ملتا ہے، جس سے مسافہ کر کے حضور کو دیکھنے سے حضور سے مسافہ کرنے کا فیض ملتا ہے، جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت، جن کے لیے چونٹیاں بلوں میں دعا کرتی ہے، جن کے لیے مچھلیاں دریاؤں میں دعا کرتی ہے، یہ کون عالم لوگ ہیں؟ کسی بڑے سے بڑے مدرسے سے پڑھ لیں، عالم نہیں بنتا۔ کب تک؟ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، یعنی جب تک اس کے دل میں اللہ کا سچا خوف اور خشیت پیدا نہیں ہوگا، وہ پڑھا لکھا تو ہو سکتا ہے مگر وہ عالم نہیں ہوگا۔ عالم ہونے کے لیے دل میں اللہ کا خوف ہونا ضروری، اور جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اس کے دل میں اتنا اللہ کا خوف ہوگا۔ اب آئیے وہ جو میرے نونہال آج دستار بندی پائیں گے، ان کو بھی ایک پیغام اور آپ کو بھی، اپنے زمانے کے وہ بڑے عالم جن کو دنیا امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، نعمان بن ثابت یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، کروڑوں حنفیوں کا امام، اور حنفیوں میں بھی کون؟ عبداللہ ابن مبارک کا امام۔ عبداللہ ابن مبارک کون؟ امام بخاری کے دادا استاد۔ امام بخاری کے دادا استاد کا جو امام ہے اسے امام اعظم کہتے ہیں۔ کون امام اعظم؟ داتا علی حجویری کا امام۔ کون امام اعظم؟ غریب نواز کا امام۔ غریب نواز جس کے مقلد ہے وہ امام اعظم۔ محبوب الہی جس کے مقلد ہے وہ امام اعظم۔ صابر کلیر جس کے مقلد ہے وہ امام اعظم۔ یہ شان ہے میرے امام اعظم کی۔ امام اعظم کے بارے میں آیا کہ جب وہ قرآن پورا کرتے تھے تو ندا آتی تھی، ہم نے قبول کیا، تجھے بخش دیا، تیرے ماننے والوں کو بھی بخش دیا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھائی، امام اعظم نے نماز پڑھائی، اور نماز میں آپ نے سورہ زلزال کی تلاوت کی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ یہ سورہ مبارکہ پڑھی اور قیامت کا اور یوم حساب کا منظر یاد آ گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جب اس پر پہنچے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھا دے گا، ذرے برابر برائی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھا دے گا۔ رو پڑے، اور جب سلام پھیرا نماز پوری کی تو داڑھی پکڑ کر کہتے اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم کر دے، تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان تجھے کیا جواب دے۔ لیجئے ہماری محفل کے خصوصی خطیب، ہمارے قائد، ہمارے امیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی شاکر رضا نوری، حضرت علامہ مفتی شاکر رضا نوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ وعلیکم السلام۔ تشریف بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ حضرت تشریف لے آئیں، حضرت کا یہ خطاب ہوگا، میں مختصر الفاظ میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، تو آئیے ہم اس خطیب کو اب سننا چاہتے ہیں جس کی خطابت نے انقلاب پیدا کیا دنیا بھر میں۔ چند الفاظ میں اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ جب آپ نے یہ سورہ مبارکہ کا اختتام پڑھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر اگر تو نے نیکی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھائے گا، ذرہ برابر برائی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھائے گا۔ اور پھر آپ رو پڑے، پوری نماز روتے ہوئے گزاری، اور جب آپ نماز مکمل کر چکے لوگ اٹھ کر کے چلے گئے تو آپ
آپ نے داڑھی پکڑ کر کے کہا اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان تجھے کیا جواب دے گا؟ اسی طرح روتے رہے۔ مسجد کے جو مؤذن تھے وہ چراغ جو وہ بجھانے کے لیے، دروازہ بند کرنے کے لیے بار بار آتے جاتے رہے۔ آپ کے موٹے موٹے آنسو فرش پر ٹپکتے اور اسی طرح آپ روتے رہتے۔ بالآخر جب پوری رات رونے میں گزر گئی اور اس کے بعد صبح کا وقت آیا، فجر کے وقت کا آغاز ہو گیا، فجر کے وقت کی ابتدا ہو گئی، تو پھر اس کے بعد مؤذن جو آپ کا شاگرد بھی تھا، آ کے لوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب اس کے پیروں کی آہٹ سن کر آپ نے اللہ اکبر موڑ کر کے دیکھا تو شاگرد کھڑا تھا، اس سے فرمایا کہ یہ بتا کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ تو شاگرد کہتا ہے حضور مسجد بند کرنے کا نہیں، اب تو مسجد کے دروازے کھولنے کا وقت آ گیا، صبح ہو گئی ہے، فجر ہو گئی ہے، اور آپ رات بھر جو ہے وہ روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، میں آتا رہا جاتا رہا، آتا رہا جاتا رہا۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں کیا تو نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا؟ تو وہ کہتا ہے حضور آپ پوری رات رو رہے تھے۔ فرمایا تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں اس وقت تک یہ واقعہ تو کسی سے بیان مت کرنا۔